بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی اس فعل میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطانی ضروریات کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوت لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واشنگ گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا رہتا ہے۔ اس طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز وادیاں تھیں جن میں سدوم اور امورا کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں سدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں اور مردوں میں شہوت کرنا سکھایا، اور ان لوگوں کو یہ برا عمل اس قدر پسند آیا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر بھی سدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو پکڑ لیتے اور انہیں اپنی ہوس کا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے، اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوکوں اور چوراہوں پر کیا جانے لگا، اور ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی۔ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر ان واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دی تو ابلیس کے لیے یہ سنہرا موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس ملعون نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ہائے میں تباہ و برباد ہو گئی اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کی برائی کرنے لگیں۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گی۔
जिस तरह वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको भी इन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम भी अपनी ख्वाहिशात को आपस में पूरा कर सकती हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। तो लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत और अमूरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके कार का आगाज हो गया। जब उनके मर्दों ने देखा कि औरतों के साथ अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना न किया, क्योंकि वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलविस थे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और बेहयाई हद से तजावुज कर गई, तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के पर खच्चे उड़ गए और अमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई। सदूम और अमूरा के इन इलाकों में होने वाली इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ कुरान में बल्कि तौरात और इंजील की किताबों में भी मिलता है, और इसके अलावा सहीफों और कदीम यूनानी तारीखी रिकॉर्ड में भी इस गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और अमूरा तारीखी इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा हुई, और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों में भी हम जिन्स परस्ती को आम कर दिया। सदूम और अमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हमायत की है और इस घिनौने जुर्म को हकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने हर जानदार के नर और मादा के जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर और मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है और इंसानी कवानीन किसी हाल में भी कानून इलाही को नहीं बदल सकते हैं और कवानीन इलाही के फायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के तहत हासिल नहीं किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हमारे माशरे में भी तरह तरह की बुराइयां और बेहयाइयां आम हैं, तो किस चीज़ ने अल्लाह ताला के अजाब को रोक रखा है? तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए की गई दुआएं और वो आंसू हैं जिन्होंने अजाब इलाही को रोके रखा है। वरना हमारा माशरा जिस कदर बेहयाई और फाशी में आगे बढ़ चुका है, तो शायद हमारा हाल भी कौम लूत के जैसा ही होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से बचाए। इसी तरह की मजीद मालूमाती और इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारे इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।